برطانیہ اور یورپ کو دیکھنے کا کیا مقصد ہے؟ سمجھا کہ اسلام کی عظمت کے لیے ایک عظیم ریاست، اسلام کی عظمت کے لیے صرف نہیں، اور اسلام کی عظمت کیا ہے مثلا، اور انہوں نے سمجھا کہ کیا مقصد ہے۔ مولانا مودودی نے یعنی ریاست اسلامی تو اجماعی مسئلہ ہے، یہ ریاست اسلامی جو ہے جب بھی مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہوتی ہے، ریاست کا قیام جو ہے ایک فرض کفایہ ہے، اور یہ فرض عین بھی بن جاتا ہے اگر مطلب اور لوگوں میں متعین بھی ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الخفا میں اس کی تعریف آپ دیکھ لیں، خلافت کی جو تعریف کی ہے، اور خلافت جو ہے ایک اجماعی مسئلہ ہے مسلمانوں کے ہاں تقریباً، اس کو ریاست عامہ سے ہی معرف کیا آپ نے، حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسلام کی عظمت کے لیے کیا، اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو مولانا مودودی نے امپلیسٹلی سمجھا، یعنی انٹیٹیولی، وہ یہ تھا، اور بعض لوگ اس کو مولانا مودودی کا اجتہاد بھی کہتے ہیں ان معنوں میں، یعنی واقعہ کو سمجھنے کے کہ ریاست کی حیثیت جو ہے وہ ایک تو اس کی قوت بہت بڑھ گئی ہے جدید دور میں، یورپ میں خاص طور پہ، اور استعمار میں، کیونکہ ریاست استعمار کا تعلق سرمایہ سے، سرمایہ داری سے پہلے استعمار کا کوئی وجود نہیں تھا جس کو امپیریلزم کہتے ہیں۔ اس لیے لینن جو ہے اس نے جو اپنی کتاب لکھی، امپیریلزم از دی ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم، یعنی ہائی اسٹیج ان معنوں میں کہ وہ وقت آ ہی نہیں سکتا جہاں سرمایہ داری ہو اور استعمار نہ ہو، تو یہ بالکل درست بات ہے، اور یہ لینن کی اپنی اختراع نہیں ہے، اس نے جنہوں سرمایہ داری پہ جن پولیٹیکل اکانومسٹ نے کام کیا، انہی کے کاموں کی بنیاد پہ اس نے یہ کہا ہے۔ تو سرمایہ داری اور استعمار اور ریاست کا گہرا تعلق ہے، اور ریاست جو ہے سرمایہ کی محافظ ہے، قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ استعمار کے ذریعے، اور ریاست کی بنیاد ہے ارتکاز قوت، اور ارتکاز قوت اور ارتکاز سرمایہ ایک دوسرے کے یعنی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور ریاست میں جو اہم جو جدید ریاست اس کو پرانی ریاست سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے، وہ اس کا آل انکمپیسنگ نیچر، یعنی یہ احاطہ کلی جو ہے اس ریاست کا مابع الامتیاز یا ایسنس ہے، یہ جوہر ہے۔ اس معنی میں مولانا مودودی نے اس کو بالکل صحیح جانا کہ ریاست جو ہے ان معنوں میں دین کا مد مقابل ہے، اور ان معنوں میں ایک دین ہے، وہ ہر اور یہ پرانی ریاستوں کا یہ لازمہ جو ہے شیوا نہیں تھا، یہ محیط ہے فرد کو بھی، معاشرے کو، ہر چیز کے، اس سے باہر جو ہے کوئی چیز ہے نہیں ریاست کے باہر۔ تو ریاست ان معنوں میں ٹوٹلائزنگ ہے، اس میں یہاں میں ٹوٹلائزنگ اور ٹوٹلیرین میں فرق کر رہا ہوں، کیونکہ ٹوٹلائزنگ تو اس کی حیت ہے، وہ اس کا جوہر ہے، اور ٹوٹلیٹیرین مطلق وہ جس طرح حکومت کرتی ہے۔ ٹوٹلیٹیرین ہونا ضروری نہیں، لیکن وہ ٹوٹلائزنگ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ لبرل ریاست ہو، چاہے وہ سوشلسٹ ریاست ہو، یا فاشسٹ ریاست ہو، یا قومی ریاست۔ اور مولانا مودودی نے کہا ہماری ریاست تو ختم ہو گئی، یہ استعماری ریاست ہے، اور استعماری ریاست جو ہے دین کے ایگزیکٹ مطابق، تو یہاں یا ریاست ہوگی یا دین ہوگا بنیادی طور پہ، یہ انہوں نے بھانپ لیا ان لانگ۔ تو اس لیے نہ صرف یہ کہ ریاست پر مرکوز کرنا عمومی طور پہ ضروری ہے ایز اے فرض کفایہ جس میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن یہ فرض عین ان معنوں میں ہو جاتا ہے کہ نئی صورتحال میں، ان معنوں میں ان کا اجتہاد میں ریاست کی نوعیت کی تبدیلی کے نتیجے میں ریاست جن معنوں میں آج دین کا مقابل اور متبادل بن گئی ہے، وہ پہلے تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ تو اس لیے آج جو دینی اعتبار سے ریاستی کام کی اہمیت ہے، وہ فرض عین ان معنوں میں ہو گئی ہے، اور وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے سرمایہ دار کے بعد بھی کبھی نہ ہو۔ تو اس لحاظ پہ ریاست یہ مولانا مودودی کا بنیادی اجتہاد ہے، اور یہ درست اجتہاد ہے، اور بہت کم لوگ یعنی دوسرے لوگوں نے بھی پھر مولانا مودودی کی پیروی میں لوگوں نے کیا، یا آپ نے تعین کیا، لیکن اس لحاظ سے کسی اور مولانا مودودی کے اس میں یعنی کیا کہتے ہیں اینٹیسیڈنٹس، یا مطلب یعنی جن لوگوں نے یعنی مولانا مودودی نے مطلب یہ کہ یہ اپنے آپ سے تو یہ بات نہیں کہتی، اس کو ڈیولپ تو ضرور کیا، لیکن بہت دوسرے لوگوں نے اس سے پہلے باتیں کہیں، ابوالکلام آزاد نے، اور یعنی تاریخ ہند مولانا مودودی کے درمیان جو گیپ ہے، مولانا اسرار احمد صاحب نے اس پہ کچھ کام کیا ہے، لیکن یہ کہ انصاف پسندی سے اور زیادہ تر لوگوں نے کام نہیں کیا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ مولانا مودودی کے جو ان معاملات میں ان کی سوچ کے جو ماخذ ہیں معاصر ہندوستان میں، کیونکہ وہ حوالے نہیں دیتے، ایک لحاظ سے مطلب شاہ ولی اللہ تو ہیں ہی، لیکن یہ کہ اس کے بیچ میں کون سا سلسلہ، ایک مولانا ابوالکلام آزاد کا ہمیں پتہ ہے، اور شیخ الہند کی عمومی تحریک اور تحریک خلافت وغیرہ وغیرہ، یہ مولانا مودودی کا ان معنوں میں جو ہے اب اس کو اب بعد میں مطلب وہ ریاست یعنی اسلامی ریاست کس طرح قائم ہوگی، اس کے طریقہ کار میں مولانا مودودی
کہ جو طریقہ کار تھا وہ اتنا مؤثر نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بنیادی جو اجتہاد ہے اس میں اس لیے آپ امام ہیں اس طور کے. اور مثلا یہ کہ تو یہ ہے بات. یہ بات کچھ ایسی اسلامی روایات غلط نہیں تھی، یعنی ایک اجتہاد کیا اس کو کہہ رہے ہیں یہ بتا غلط نہیں تھی. کو مغرب عروج کا رد عمل تھی. رد عمل کا کیا مقصد ہے؟ اور عروج کا کیا مطلب؟ استعمار، عروج نہیں استعمار آپ کے اپنے ملک میں. رد عمل کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی کا تجزیہ ہے. رد عمل تو ایک نیگیٹو چیز ہے جس زمانے میں. تو یہ مطلب اپنے ائمہ کے کام کو ایک طرف تو مطلب یہ کہ اپنے کام کو جو ہے مطلب کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا لوگوں کو صرف برہان نہیں ہے. مطلب یہ ہمارا اپنا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی یہ ایک عمومی ہمارا طریقہ کار ہے یہاں پاک و ہند میں، خاص طور پہ پاکستان میں. یعنی ائمہ کے کام کی عظمت کو کم کرنا اور اپنے کام کی عظمت کو بڑھانا جو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دوسری طرف جن کے اب حامی ہیں ان کے کام کی بھی عظمت کو بے مبالغہ رائے. تو انصاف کرنا چاہیے. لیکن مولانا اپنی 3 ایسے فیصلے کیے جو انہوں نے تحریک امت کے لیے اتنا نافع نہیں رہنے دیا جتنا وہ چاہتے تھے.